نفاس کے اندر عورت کے اوپر قرآن کی تلاوت، نماز، روزہ، خانہ کعبہ کا طواف سب کچھ معاف ہے۔ نفاس کے بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے نفاس کی تعریف سمجھ لیں کہ جب کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی ولادت کے بعد عورت کے رحم سے، بچے دانی سے جو خون بہتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ یہ خون جو نکلتا ہے رحم سے، اس کی جو زیادہ سے زیادہ دنوں کے اندر شمار کیا گیا ہے وہ کم سے کم کی کوئی مدت نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 40 دن تک جو خون عورت کے رحم سے آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ تو ان 40 دنوں کے اندر عورت پہ نہ ہی قرآن کی تلاوت جائز ہے، نہ ہی عورت کے لیے نماز پڑھنا، نہ ہی خانہ کعبہ کا طواف کرنا، نہ ہی ماہ رمضان کے روزے وغیرہ رکھنا، اس پہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ماہ رمضان کے روزے آ جائیں تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، لیکن ان کی بعد میں قضا کرے گی، لیکن نماز، قرآن کی تلاوت، خانہ کعبہ کا طواف، یہ باقی جو بھی عبادات وغیرہ ہیں، اگر وہ ان مخصوص 40 دن کے جو ایام ہیں، ان ایام کے اندر وہ جو اس پہ معاف ہیں ان کی قضا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اگر 40 دن سے زیادہ خون جاری رہتا ہے تو وہ پھر نفاس کا خون نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو خون 40 دن سے زیادہ تجاوز کر جائے اور بہتا رہے تو اس خون کو سیلان الرحم کہا جاتا ہے، اور اس کو اردو کے اندر استحاضہ کہا جاتا ہے اس عورت کو۔ تو اب اس کے لیے استحاضہ کا حکم یہ ہے کہ جب وہ اس حالت کے اندر ہو تو جیسے 40 دن پورے ہوں وہ غسل کر کے وہ پاک ہو جائے گی، اور پھر بھی ابھی خون جاری ہے تو ہر نماز کے وقت وہ وضو کرے گی، وضو کرنے کے بعد وہ پھر سے جو عبادت کا وقت ہے نماز ادا کرے گی، جو بھی عام کام کرنا ہے اس نے وہ کر سکتی ہے۔ ہر نماز کے ٹائم اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اگر ممکن ہو تو وہ غسل بھی کر لے تو یہ اس کے لیے یہ حکم ہے۔ باقی نفاس کی کم سے کم مدت کی بات کریں تو اس کی مدت جو ہے وہ کوئی کام وہ تعین نہیں ہے، وہ 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 3 دن بھی ہو سکتا ہے، 5 دن بھی ہو سکتا ہے۔ تو جیسے ہی اس کا خون رکے گا تو فوراً ہی وہ کیا کرے گی، غسل کر کے پاک ہو کے نماز ادا کرنا شروع کر دے تو اس پہ نماز واجب ہو جائے گی، نماز ادا ضرور کرے گی۔ یہ نہیں ہے کہ 40 دن انتظار کرے، 40 دن کے بعد نماز نہیں، جیسے خون رکے گا تو اس پہ نماز کے احکامات جو بھی عبادات وغیرہ ہیں وہ کر سکتی ہے، اگر وہ نہیں کرتی تو پھر ان کی قضا لازم ہوگی۔